کلپ نمبر 1341۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مومن کی آیت نمبر 28 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ، اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال انہی پر ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی وہ تمہیں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور فرعون والوں میں سے ایک مسلمان مرد نے کہا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی اور اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ چنانچہ فرمایا کہ فرعون والوں میں سے اپنے ایمان کو چھپانے والے ایک مسلمان مرد نے کہا کیا تم ایک مرد کو کسی دلیل کے بغیر صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ یوں کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس دعوے پر تمہارے پاس تمہارے حقیقی رب کی طرف سے روشن معجزات لے کر آیا ہے جن کا تم مشاہدہ بھی کر چکے ہو، اور ان سے ان کی صداقت ظاہر اور ان کی نبوت ثابت ہو گئی ہے، اور دلیل موجود ہوتے ہوئے دلیل والے کی مخالفت کرنا اور وہ بھی اتنی کہ انہیں قتل کر دیا جائے کسی صورت بھی درست نہیں، اور اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوں تو انہیں قتل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ایسے معاملے میں جھوٹ بول کر وہ اس کے وبال سے بچ نہیں سکتے بلکہ خود ہی ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ سچے ہیں تو ایمان نہ لانے کی صورت میں جس عذاب سے تمہیں ڈرا رہے ہیں اس میں سے بالفعل کچھ تمہیں پہنچ ہی جائے گا، تو ایسی صورت میں اگر تم انہیں قتل کر دو گے تو اس سے بڑی بلا اپنے سر لوگے۔ الغرض ان کے جھوٹا ہونے کی صورت میں انہیں قتل کرنا فضول ہے اور سچا ہونے کی صورت میں اپنا نقصان ہے، اور ویسے بھی جو حد سے بڑھنے والا ہو اور اتنا بڑا جھوٹا ہو کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا، تو اس اعتبار سے بھی اگر بالفرض وہ جھوٹے ہوئے تو رسوا ہو جائیں گے، لہٰذا بہر صورت تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں قتل نہ کرو۔ آل فرعون کے مومن سے مراد کون ہے؟ اس آیت میں آل فرعون کے مومن کا ذکر ہوا۔ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ مومن فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص اسرائیلی تھا، وہ اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آل فرعون کے مومن سے بہتر ہیں۔ یہاں آل فرعون کے مومن کا ذکر ہوا، اسی کے ضمن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اے لوگوں مجھے اس شخص کے بارے میں بتاؤ جو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہے۔ لوگوں نے عرض کی اے امیر المومنین آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ لوگوں نے پوچھا پھر وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش نے پکڑ رکھا تھا، ان میں سے ایک دوسرے کو ابھار رہا تھا اور دوسرا کسی اور کو بھڑکا رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو جس نے تمام معبودوں کو ایک بنا دیا ہے۔ اللہ عز و جل کی قسم اس وقت ہم میں سے کوئی بھی آپ علیہ السلام کے قریب نہ ہوا مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے، وہ ایک کو مارتے، دوسرے سے مقابلہ کرتے،
اور کہتے تم برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ تعالیٰ ہے؟ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ چادر اٹھائی جو آپ نے زیب تن کر رکھی تھی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا آل فرعون کا مومن بہتر ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم فرعون کے مومن سے بہتر ہیں؟ یقیناً یہی بہتر ہیں، کیونکہ آل فرعون کا مومن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ ترجمہ، اے میری قوم، زمین میں غلبہ رکھتے ہوئے آج بادشاہی تمہاری ہے، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ یا قوم، اے میری قوم۔ آل فرعون کے مومن نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے اور بنی اسرائیل پر تمہیں غلبہ حاصل ہے، اس لیے اپنے ملک مصر میں تو کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور ملک و قوم تباہ و برباد ہو جائے، اور یاد رکھو کہ انہیں قتل کر دینے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب نازل کر دیا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس مومن کی نصیحت سن کر فرعون نے کہا میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جو میں خود سمجھتا ہوں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، اور میں اس رائے کے ذریعے تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی